بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوج بت کامن گرائے کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. پہلا ایشو ہمارے سینئر صحافی ہارون رشید صاحب نے ایک خبر بریک کی تھی یا انہوں نے بتایا انفارمیشن دی وہ کہ میاں محمد نواز شریف نے اتنے $1 ملین دے کر جو ہے وہ انہوں نے باہر جانے کی ان کو پرمیشن ملی اور وہ باہر گئے. دوسری خبر یا دوسری ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جو نئی میڈیا ٹیم ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے. بہت ساری اس پہ باتیں ہوئی ہیں تبصرے ہوئے ہیں لیکن کچھ ہمارے پاس بھی انفارمیشنز ہیں. تیسری جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ایشو یہ ہے کہ آج کل اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کچھ ناراض ہیں وزیر اعظم صاحب سے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہارون رشید صاحب سے. اچھا تھوڑا سا میں ہارون رشید صاحب کے ایشو پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں بطور جرنلسٹ کچھ بات کرنا چاہوں گا اپنے پروفیشن کے حوالے سے. دیکھیں جرنلزم ایک بڑا پروفیشن ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں, کالمسٹ, سب ایڈیٹر یا جو لوگ بہائنڈ سکرین کام کرتے ہیں اور فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے جن کو ہم رپورٹرز کہتے ہیں. تو میرے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جرنلزم جو سب سے ایڈونچر فیلڈ ہے یا مزیدار فیلڈ ہے وہ رپورٹنگ کی ہے. میں خود کوئی 17 سال تک براہ راست رپورٹنگ سے وابستہ رہا ہوں. تو میرا اندازہ اور میرا خیال یہی ہے کہ رپورٹنگ ہی سب سے بہتر فیلڈ ہے. رپورٹنگ کی وجہ سے آپ کو مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. مختلف انفارمیشنیں, خبریں جو آپ بریک کرتے ہیں وہ رپورٹر کا کام ہی ہوتا ہے. اس میں بڑی مزر بات اور بھی ہے. ہمیں بہت ساری ایسی انفارمیشنیں دی جاتی ہیں کہ جس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو پبلش کر دی جائے یا میڈیا پہ لایا جائے, لیکن اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہوتی. تو بطور رپورٹر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو فلٹر کریں, اس کو چیک کریں, اس کو کاؤنٹر چیک کریں, اس کی اتھینٹسٹی جو ہے اس کو چیک کریں. تو بہت سارے میری لائف میں واقعات ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نیا جرنلزم میں آیا تو میں خبر اخبار میں کام کرتا تھا تو سپورٹس رپورٹنگ کیا کرتا تھا میں ان دنوں. تو مجھے ایک دفتر میں فون آیا. یہ بات 96-97 کی ہے شاید. اور ایک فون آیا, اس نے بولا میں وقار یونس بول رہا ہوں اور ہم کچھ کھلاڑیوں نے جو ہے وسیم اکرم خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں کہ وہ وسیم اکرم جو ہیں وہ من مانی کرتے ہیں. انہوں نے کافی الیگیشن لگائے. مجھ سے کوئی 10-15 منٹ فون پہ بات کی. میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا اور میں نے کہا یہ تو بہت بڑا خبر میرے پاس آ گئی ہے, تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں اس کو بریک کروں گا. اس کے بعد میں اپنے چیف رپورٹر صاحب کے پاس گیا. ہمارے چیف رپورٹر تب محسن گرایا ہوا کرتے تھے, وہ آج کل جو ہے روزنامہ پاکستان میں ہوتے ہیں. ان سے میں نے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یس ویری گڈ, بہت اچھی خبر ہے, تو بالکل اس پہ کام کریں. پھر یہ میرے ایک سینئر ساتھی اور تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ذرا کاؤنٹر چیک بھی کر لو. جب میں نے کاؤنٹر چیک کیا اور میں نے وقار یونس کو واپس فون کیا تو انہوں نے جو مجھ سے باتیں کی وہ کچھ چینج تھیں. میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا. مجھے یہ لگا کہ وقار یونس نے شاید پہلے جو بات کی تھی اس سے وہ مکر رہے ہیں اور یہ آدھا گھنٹے میں کیا ایسا ہو گیا ہے. بہرحال مجھے اب بھی یقین ہے کہ وہ فون جو وقار یونس کا ہی تھا, اور لیکن بعد میں شاید انہوں نے اپنا موقع کچھ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور تبدیل کر لی. پھر میں نے خبر کو بھی کچھ اس انداز میں بھی پیش کر دیا. میں نے بالکل ویسے نہیں کیا جیسے مجھے فون آیا تھا. اب بات کرتے ہیں ہارون رشید صاحب نے جو بات کی ہے کہ نواز شریف جو ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کا پرائم منسٹر پاکستان, انہوں نے 20 ملین 25 ملین جتنے بھی $1 ملین جو انہوں نے دیے گورنمنٹ کو یا جس کو بھی دیے اور وہ باہر اس کے بعد ان کو جانے دیا گیا ہے. میں بطور جرنلسٹ پہ میرے کچھ کویسچنز تھے. پھر میں نے کچھ لوگوں سے بات کی. اسٹیٹ بینک کے سابقہ گورنر جو ہیں وہ میرے کچھ جاننے والے ہیں, میں نے ان سے بھی بات کی. تو انہوں نے ہنستے ہوئے مجھے جواب دیا کہ کامران, اسٹیٹ بینک میں اگر جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں, اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. حکومت کے پاس جو پیسے آتا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ آتا ہے, اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. چھپانا ایک جرم ہے. تو اگر تو اسٹیٹ بینک میں پیسے جمع ہوئے ہیں تو وہ ریکارڈ پہ موجود ہوں گے, اور اگر وہ جمع نہیں ہوئے تو پھر ریکارڈ موجود نہیں ہوں گے. تو بہرحال ہارون رشید صاحب نے جو یہ خبر یا انفارمیشن دی ہے اور ان کا جی مجھے بڑے خاص بندے نے بتائی ہے, تو میری درخواست یہ ہے کہ ایسی خبریں انفارمیشنیں ہوں تو آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور اتنے بڑے آپ کالمسٹ ہیں تو اس کی ری چیک ضرور کیا کرے. یا اب یہ چیک کر لیں کیا ہمارے قوانین میں یا ہماری جو انفارمیشن ہے کیا وہ جو ہم دینے جا رہے ہیں وہ اور جس کے بارے میں دینے جا رہا ہوں کوئی آپس میں کوئی چیزیں متضاد تو نہیں ہیں.
چونکہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں بات کرنا جو ہے اس سے پہلے ہمیں یہ ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، رول آف ریگولیشن ان کے کیا ہیں، کس طرح وہ آپریٹ کرتا ہے، کس طرح وہ چیزوں کو چلاتا ہے. تو میری بہر انفارمیشن یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی غلط انفارمیشن دی ہو. بہرحال جو مجھے تک انفارمیشن یہ آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک میں جمع ہونے والی ہر رقم کا حساب ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ ہر وقت لیا جا سکتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو مجھے پرائم منسٹر پاک سے توقع بھی ہے کہ وہ بھی یہ بات کو منظر عام پر لے کر آئیں گے اگر میاں نواز نے پیسے دیے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس پہ ہماری عدلیہ بھی ایکشن لے گی کہ ایسی کون سی ڈیل ہے جو کی گئی ہے، اور جو عدلیہ کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے تسلیم کرنے کی بجائے اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دی گئی ہے اور یہ خفیہ ڈیل ہوئی ہے. بہرحال میرا ہارون رشید صاحب سے بھی درخواست ہے کہ ویسی خبر دینے سے پہلے ضرور تصدیق کیا کریں کہ کیا یہ خبر کی اتھینٹسٹی کتنی ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمیں محتاط رہنا چاہیے، بیکاز وہ ایک ریاست کا ادارہ ہے. تو ریاست کے ادارے کے بارے میں جب بات کریں گے کہ جی ان کے پیسے جمع ہیں اور کبھی جب منظر عام پہ آئیں گے تو یہ زومنی بات جو ہے میرا خیال ہے کہ گمراہ کن ہوتی ہے. بہرحال آنے والے وقت میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن میری انفارمیشن یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک میں اس قسم کی کوئی رقم جمع نہیں ہوئی. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حکومت کی میڈیا ٹیم. شبلی فراز جو انفارمیشن منسٹر آئے ہیں اور عاصم سلیم باجوہ صاحب جو معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں. اس پہ مختلف آراء آ رہی ہیں، مختلف تبصرے آ رہے ہیں، مختلف ہمارے سینئر جرنلسٹ، ہمارے دوست کولیگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. میں بھی اس والے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنی کچھ معلومات کی روشنی میں. شبلی فراز صاحب جو ہیں بہت ڈیسنٹ، بڑے اچھے گڈ سپوکن آدمی ہیں اور وہ بڑی نپی تلی بات کریں گے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کھل کے کرٹیسائز کریں گے اپوزیشن کو یا اور چیزوں کو. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے گورنمنٹ کا موقع پیش کریں گے مختلف چیزوں پہ، مختلف کاموں، مختلف ایشوز پہ. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کیوں لایا گیا ہے؟ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو لایا اس لیے گیا ہے کہ حکومت کی جو کارکردگی 18 ماہ کی رہی ہے اور جس قسم کو اس پہ کرٹیزم آیا ہے، اس پہ جو تنقید آ رہی ہے، اور ہمارے جو اطلاعات کے سابقہ جو معاون خصوصی تھے یا وزیر تھے یا مشیر تھے جو بھی تھے، وہ پراپر یا صحیح طریقے سے موقع پیش نہیں کر رہے تھے، اور سارا دباؤ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ پہ جو دباؤ بڑھتا جا رہا تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ چینج کی جائے. اور بالکل صحیح بات نجم سیٹھی صاحب نے کی ہے، اور نجم سیٹھی صاحب نے میری ایک خبر یا انفارمیشن جو ہے اس کی تصدیق بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ فردوس عاشق عوان جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کر آئی تھی. فردوس عاشق عوان کو 2 لوگ لے کر آئے تھے، ایک نعیم الحق جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور دوسری شخصیت جس کا میں نام مناسب نہیں سمجھتا لینا، بہت پاورفل آدمی اور قانون کی بڑی بات مانتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر پاکستان. نعیم الحق مرحوم جو ہیں انہوں نے اس پہ کافی ایفرٹ پٹ کی تھی، اور فردوس عاشق عوان جو تھی وہ بنی آپ کہہ لیں کہ مشیر کہہ لیں، معاون خصوصی اطلاعات بنی. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس بندے کے بارے میں بتایا ہے، لیکن نعیم الحق کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی. میں بھی تصدیق کرتا ہوں نجم سیٹھی صاحب کی اس بات کی. دوسرا انہوں نے کچھ میری لاسٹ جو میں نے بات کی تھی اس کی بھی کچھ انہوں نے باتوں کی تصدیق کی ہے، وہ بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا. عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں یہ اب ایک نئے نیریٹو کے ساتھ جو ہے اس محکمے میں یا اطلاعات کے شعبے میں آئے ہیں. وہ 2 کام ان کے ذمے ہوں گے. ایک کہ جو میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیں سو کال گورنمنٹ کے درمیان جو خلا ہے اس کو کیسے پور کرنا ہے، اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی ہے. دوسرا سوشل میڈیا جو انہوں نے بنایا تھا اپنا ہماری آرمی کا، تو اس سوشل میڈیا کا اچھا اور بہتر استعمال کیسے ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے اس پہ بھی کام کرنا ہے. دوسرا انہوں نے اپوزیشن پہ تنقید کرنے کی بجائے ایک برج کا کام کرنا ہے، جس پہ یہ تاثر ابھرے کہ ایک قومی سطح کی بات ہو رہی ہے، جو کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت جو ہے اختلافات ہوں، تنقید برائے تنقید ہو، بلکہ یہ حالات ایسے ہیں کہ قومی یکجہتی کا جو ثبوت دینا چاہیے. کورونا کے باعث ملک کی معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو ان تمام ایشو کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اس وقت بات
کرنے والی اور ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن پہ بات کرے، وہ بتائے کہ کرونا پہ کیا ہو رہا ہے، وہ بتائے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ وہ کیا سٹیپ لے رہے ہیں اور کیسے ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہے ان کا ٹاسک یہی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ایک اور ایشو ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خلا بڑھ رہا تھا یا بڑھتا جا رہا تھا اس کو بھی پور کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف حکومت کو اور حکومت کا موقف اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جائے گا کہ اس ایشو پہ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے اور حکومت کیا سوچتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جائے گا۔ ان تمام باتوں کو لے کر جو ہے نئی جو آئے ہیں ہمارے اطلاعات کے ڈپارٹمنٹ میں منسٹر اور معاون خصوصی، وہ اس طرح کام کریں گے۔ بہرحال یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان اور ان کے ساتھ جنہوں نے مل کے یہ سارا فیصلہ کیا ہے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اس سے ملک آگے جائے گا اور مخالفت برائے مخالفت میں کمی جو ہے وہ واقع ہوگی۔ ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک نئی بات کرتے ہیں، ہمیشہ وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ بالکل ہٹ کے ہوتی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو بات کی ہے بہت، میں پہلے اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے جو بات کی تھی کہ کہ شیخ رشید صاحب نے بتا دیا ہے کہ یہ میڈیا ٹیم کیوں آئی ہے، تو میں نے بھی اپنے لاسٹ فورم میں یہ بتایا تھا کہ ان کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ تاکہ اب جو ہے اپوزیشن پہ تنقید کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اور طریقے سے اپنا موقع پیش کرنے کا وقت ہے۔ یہی بات نجم سیٹھی نے کی ہے، یہی کچھ دن پہلے میں نے کی تھی، اور شیخ رشید صاحب نے بڑا سمارٹلی کچھ دنوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب حکومت اپوزیشن جو ہے ان کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے چاہیے، میڈیا سے اختلافات ختم کرنے چاہیے، میڈیا مالکان سے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے۔ ان ساری اس قسم کی باتیں وہ کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے۔ شیخ رشید خان سے ناراض کیوں ہیں؟ شیخ رشید جو ہیں ان کا حلقہ پنڈی ہے، اور پنڈی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی نبض ہے۔ پنڈی میں جو تشویش ہے وہ شیخ رشید کو بھی ہے۔ پنڈی میں جو احساس ہے حکومت کی کارکردگی کو لے کر وہ شیخ رشید صاحب کو بھی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بہت مرتبہ پرائم منسٹر پاکستان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے کام اور ڈیلیوری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت جو ہے وہ ہر وقت اپوزیشن پہ تنقید نہیں کرتی، اور شیخ رشید کا موقع بڑا کلیئر رہا ہے کہ اب تک جتنے بھی ہم نے سو کال چور پکڑے ہیں، جن کو ہم نے جو ہے اندر کیا ہے، کسی سے بھی کیا ایک دھیلے کی بھی ریکوری ہوئی؟ کیا زرداری نے حکومت کو کوئی پیسہ دیا؟ شریف برادر نے پیسہ دیا؟ یا کسی اور جس کو بھی پکڑا گیا اس کا کوئی پیسہ حکومت کو ملا؟ کیا قومی خزانے کو کوئی فائدہ ہوا ایک دمڑی کا بھی؟ تو جواب ہے نہیں ہوا۔ شیخ رشید سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے انہوں نے جو نیریٹو بنایا تھا احتساب کا وہ ناکام ہو چکا ہے، ہمیں اب کچھ اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جنگیر ترین اور شوگر مافیا ان کو بھی ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے اور حکومت کا نقصان ہے، کیونکہ کورٹ میں جا کر کچھ ثابت نہیں ہو پائے گا اور الٹیمیٹلی الزام سارا حکومت پر آئے گا۔ اور شیخ رشید سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی کشتی میں بیٹھے ہیں جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ شیخ رشید کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام سمپل پریکٹس کرنے والا مسلمان ہوں، پریکٹسنگ مسلمان کہہ لیں آپ، سمپل جو ایک عام مسلمان ہوتا ہے اتنا کہ میں بھی اسلام کو سمجھتا ہوں اور دین کو سمجھتا ہوں۔ بہرحال شیخ رشید صاحب جو ہیں ختم نبوت کو لے کر، اس ایشو کو لے کر ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں، اور وہ ایک سچے اور پکے مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس ایشو پہ بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں۔ قادیان یا احمدیوں کو جو ہے اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی جو تجویز تھی یا کبینہ میں اس پہ کوئی جو بحث ہوئی، اس ایشو پہ بھی شیخ رشید کوئی خوش نہ تھے۔ وہ سمجھتے کہ اس ایشو کو نہیں اچھالنا چاہیے، اس ایشو پہ نہیں حکومت کو پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس دباؤ پہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور جب یہ خبر میڈیا میں آئی اس کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا ہے اس سے شیخ رشید سمجھتے ہیں ان کی پوزیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ اگرچہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ہم واپس لے رہے ہیں، اس میں وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے آ کر اپنی صفائی پیش کی، اور باقی ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور نے بھی اس پہ آ کر اپنی صفائی پیش کی ہے، لیکن شیخ رشید اس ساری صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔
وہ سمجھتے کہ حکومت کو بے جا پنگے نہیں لینے چاہیے. حکومت کو اپنی کارکردگی جو ہے اس کو سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام کے لیے کچھ کیا جائے. شیخ رشید کے بارے میں ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں میں. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ شیخ رشید بڑی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے. اس کا دار و مدار عمران خان کی پرفارمنس پہ ہے. اگر عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرتی ہے اور اچھا پرفارم کر جاتی ہے اگلے 2-2.5 سالوں میں تو شاید وہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، الیکشن جو ہے وہ جلد ہو جاتے ہیں، حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کرتی، اس سے پہلے الیکشن کال ہو جاتے ہیں اور حکومت کی کارکردگی ایسی ہی رہتی ہے، تو شیخ رشید صاحب کو کبھی امکان ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل پھر شاید تاریک ہو چکا ہے یا ہو جائے گا. لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر لیں سیاست سے. تو اس والے سے وہ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ اپنے آئندہ پروگرام میں ہم اور نئی شور کو لے کر آئیں گے، نئی باتیں کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.